گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب قبلہ، حضرت عثمان غنی کی شخصیت کا وہ گوشہ جو بحث میں کم آتا ہے، جس کے بارے میں زیادہ معلومات شیئر نہیں کی جاتی، کیونکہ کسی ایک پروگرام میں آپ نے ہی فرمایا تھا کسی پرانی ایک نشست میں کہ حضرت عثمان غنی کی شخصیت کا جو خاصا سخاوت ہے وہ اتنا غالب ہے کہ بعض کا باقی جہاد کا تذکرہ کم ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی کو ایک مجاہد کے طور پر، غزوات میں شرکت کے طور پر، اس میں معاونت کے طور پر ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ یہاں سے آغاز فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاد اسلام کا چھٹا رکن ہے. درست. اور جہاد کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور کم از کم اپنے دفاع کے لیے اپنی مطلوبہ صلاحیتیں برقرار رکھنے کا نام جو ہے وہ جہاد ہے. بالکل کہ دشمن آپ کو تر لقمہ نہ سمجھے، یعنی کم سے کم ہاں اپنا ڈیٹرنٹ جو ہے اسے برقرار نہیں اس سے بھی زیادہ، مطلب آپ اتنا رکھیں کہ جس سے قرآن ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، جس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمن پر روب ڈال سکو، بڑی بات ہے، اور اپنے دشمن پر بھی روب ڈال سکو. اللہ اکبر. تو جو گویا جو اللہ کا دشمن ہے وہی مسلمانوں کا دشمن ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا ہی دشمن ہے. تو اتنا ہو مطلب جس سے روب پڑے. یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل منیمم لیول پر آ جائے، روب والی کیفیت برقرار رہنی چاہیے. تو جس دین میں چھٹا رکن جہاد ہو اور بہت فضیلت والا عمل ہو، تو اس میں حضرت عثمان غنی کیا کوئی وہ صحابی جو آخری عمر میں بھی ایمان لایا ہو وہ اس سے پیچھے کیسے رہ سکتے؟ بڑی خوبصورت بات. سبحان اللہ. یہ ایک نعمت ہے جہاد، اور اس کا تو جوش و خروش دیدنی تھا. یعنی جس ماحول میں بچے بھی اپنے پاؤں کی ایڑیوں پر کھڑے ہو کر بتائیں کہ ہمارا قد بڑھ گیا ہے اور ہم جہاد اب ہمیں بھی شامل کر لے لیے حضور. اور یہ جو ابتدائی مکی زندگی میں مسلمان ہونے والوں میں حضرت عثمان غنی شامل ہیں، تو یہ اس شرف سے پیچھے کیسے رہ سکتے؟ آپ صرف مجاہد نہیں ہیں، مجاہد گر بھی ہیں. بڑی بات ہے، اس کو ہم آگے کھولیں گے. بسم اللہ. دیکھیں غزوہ بدر میں تو آپ کو شرف ملانا، شرکت کا شرف عطا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی اختیار سے، چونکہ وہ ڈیوٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی. صفدر صاحب، بندہ نماز میں اور رسول اللہ کا بلاوا آ جائے علیہ السلام تو وہ کام کہیں، وہ کام کر کے جب واپس آیا تو نماز وہیں سے شروع کرے گا جہاں اس نے چھوڑی تھی. یعنی ٹوٹی نہیں ہوتی، ٹوٹی نہیں ہے، بلکہ حسن تکمیل کو پہنچی ہے، تکمیل میں حسن آیا ہے. بالکل صحیح. اسی طرح جہاد بھی ایک عبادت ہے، تو وہ ڈیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی. اگر نماز نہیں ٹوٹتی تو جہاد کیسے ٹوٹ گیا؟ پھر وہ ظاہر ہے اس سے بہت افضل عبادت، بہت افضل عبادت ہے. تو اس لیے شرف بخشا گیا ان کو، بالکل صحیح، غنیمت کا بھی حصہ دیا گیا، اور ویسے مجاہد بدر کے طور پر بھی ان کو اعزاز بخشا دیا. اس کے بعد غزوہ احد ہے. غزوہ احد کے بعد غزوہ ذات الرقاع جو ہے، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے نائب کے منصب سے نوازا ہے. بالکل ٹھیک، کہ آپ ادھر نیابت کریں میری عدم موجودگی میں. تو نیابت تو اسی کو دی جاتی ہے جس پر اعتماد ہونا، اور پورے مدینہ کا دفاع ہے، ماحول ہے، مطلب ریڑھ کی ہڈی ہے مدینہ. اچھا، اس کے علاوہ غزوہ خندق ہے، پھر غزوہ تبوک ہے. تبوک سے پہلے جو ہے وہ حدیبیہ آتا ہے. حدیبیہ میں بھی آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے جی ہاں جو حالات ہیں سر وہ کامن ہیں، جانتے ہیں. اور پھر حضرت عثمان غنی کی جو خدمات، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کیفیات، اور مطلب بیعت رضوان کا جو سبب ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی ہیں. جی ہاں، یعنی خود بشارت نہیں ملی انہیں جنت کی، بلکہ ان کے صدقے سے 1500 کم و بیش صحابہ کو جنت اور اللہ کی رضا کی بشارت ملی ہے. اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام ہے. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے غزوہ تبوک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں. 30,000 پیادہ تھا لشکر اور 10,000 سوار تھے. 1/3 لشکر کو آپ نے جو ہے وہ لیس کیا. اللہ اکبر. اور جب اتنا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور آپ کی دی ہوئی اشرفیاں سونے کی اوپر نیچے کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے دن کے بعد عثمان جو مرضی کرتا رہے اسے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ یعنی اللہ کی رضا کا اور بخشش کا وہ سرٹیفکیٹ انہیں مل گیا ہے کہ کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس سے زیادہ فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سلیم الفطرت ہیں. آپ کی شخصیت میں حیا ہے، غنا ہے، ساری چیزیں. آپ نے کبھی اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا، خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں ہے،
لیکن اس کے باوجود یہ سرٹیفکیٹ تو ہے نا, بڑی بات ہے, یہ بڑا اور یہ کریڈٹ ہے. قیامت تک کے لیے اور ان کی زندگی کی آخری سانسوں تک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس غلام کے اوپر کتنا اعتماد ہے, اور ان کا غزوات میں دیکھیں مجاہد ہونا بڑے شرف کی بات ہے. لیکن یہ بھی تو حدیث پاک ہے, جو کسی مجاہد کی اعانت کرے اس کو بھی اسی طرح جہاد کا ثواب ملتا ہے. بالکل تو صحیح. آپ مجاہد نہیں ہیں صرف, بلکہ مجاہد گر بھی ہیں, اور آگے پورے کے سبحان اللہ, سبحان پورے کے پورے لشکروں کی, تہائی لشکروں کی ہر مشکل وقت میں اعانت کرنے والے ہیں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ.